صلوات بر محمد و زندہ و سلامت رہیں کائنات کا خالق آپ کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے صلوات. محمد وجل فرجہ. جتنے مریض مومنین و مومنات ہیں ان سب مریض مومنین و مومنات کی صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے، جو مقروضین ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کی بجاوری کے لیے، جو بچے اور بچیاں امتحانوں میں مشغول ہیں ان کے امتحانوں میں کامیابی کے لیے، ان ایام میں جو ذکر آل محمد کرنے والے ذاکرین و علماء سفروں میں ہیں ان کے سفروں کو بے خطر ہونے کے لیے، اپنی اپنی حاجتوں کی بجا آوری کے لیے محبت بھری بلند صلوات. امام زمان ارواحنا الفدا کی طول عمر اور تعجیل فرج کے لیے محبت بھری خلوص بھری بلند صلوات. دعائے ظہور امام زمان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک. سب کہیں الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاں وحافظاں وقائداں. سارے کہہ لیں. ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب
الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اربعۃ نفر لا يدخلون الجنہ صلوات خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، کائنات کا خالق دنیا کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے۔ جتنے قدم چل کے اس ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں، ہر قدم کے عوض خدا آپ کو حسنات عطا فرمائے، ہر قدم کے عوض خدا آپ کے والدین کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے دوستوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے تمام رشتہ داروں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنی اونچی آمین کہی ہے اپنی حاجتوں کی بجا آوری کے لیے اتنی بلند صلوات۔ زندہ و سلامت رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص اپنی تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے فقر کو ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی دوسرے حوالے سے کہوں اپنی غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے، نسخہ رسول کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ کیا کام کرے کہ اس کی یہ تنگ دستی ختم ہو جائے۔ آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے مالی حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے جو نسخہ بتایا ہے، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ حالات گھر کے خراب ہیں، کوئی نسخہ مرحمت فرمائیں جس کی وجہ سے حالات بہتر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کام کیا کر۔ پہلا کام، جب بھی اپنے گھر میں وارد ہو، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو کہا کر السلام علیکم۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر والے گھر میں موجود ہیں یا نہیں، اگر موجود ہیں تو گھر والوں کو سلام کر، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی اپنے گھر میں جب جا تو کہے السلام علیکم۔ پہلا نسخہ۔ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ جب گھر میں چلا جا، جتنی مرتبہ جا، بازار سے ہو کے آ، ڈیوٹی سے ہو کے آ، سفر سے آ، سلام کر۔ دوسرا فرمایا کہ جب گھر میں وارد ہو جا تو سورہ اخلاص کی تلاوت کر، سورہ قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت کر، تیرا فقر ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی اگر اپنے اس فقر کو، اپنی اس غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے نا تو میرے اوپر جب گھر میں چلا جا تو درود پڑھا کر، صلوات پر محمد و آلہ ایک شخص ہے کہ جس نے باہر سے گزرتے ہوئے یہ حدیث سنی کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے اوپر، اس کی آل کے اوپر درود اپنا ورد بنا لے، درود پڑھا کرے تو خدا اس کی غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ مولانا نے فرمایا کہ خدا اسے چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ کیا فرمایا؟ خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ اس نے باہر سے گزرتے ہوئے جملہ سنا اور اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ کام تو اتنا مشکل ہے نہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں یہ اپنا ورد بنا لوں۔ اب آپ کے اوپر سوال ہے، اگر باہر سے گزرنے والا بندہ عمل کرنے کا ارادہ کر لے اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان کا کیا پروگرام ہونا چاہیے؟ یقیناً میری گفتگو تو آپ سے ہے، انڈیا تو میں جا نہیں رہا، جب آپ سے گفتگو ہے تو آپ کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اپنی غربت ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر میرے اوپر درود پڑھا صلی اللہ۔ باہر سے گزرتے ہوئے بندے نے سنا
اب اٹھتے ہوئے پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بیٹھ رہا ہے تو پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، گھر میں وارد ہو رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے درود پڑھ رہا ہے، سفر کرنا چاہ رہا ہے درود پڑھ رہا ہے، کسی مقام پر جانا چاہتا ہے درود پڑھ رہا ہے، سونے لگا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو زندگی کا ورد بنا لیا، وظیفہ بنا لیا۔ اور یہ شخص یہ ہے لکڑہارا، لکڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے اور بازار فروخت کرنے کے بعد اس سے اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک دن جا رہا ہے اپنے کام پر، اس کے ہاتھ میں وہ وسائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، یعنی اس کے بعد رسی ہے، کلہاڑی ہے، کوئی اور وسیلہ جو بھی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ چلتے ہوئے ٹھوکر لگی یا اس کے ہاتھ سے وہ وسیلہ مثلا کلہاڑا وہ گرا، ایک عجیب سی آواز اس کے کانوں پہ آئی، کہنے لگا یہ آواز تو عادی آواز نہیں ہے، مٹی ہٹانا شروع کی، جب مٹی ہٹائی تو اندر سے نکلی ایک دیگ نکلی، ڈھکنا دیگ کا اٹھایا، کیا دیکھتا ہے ہیرے جواہرات سونا چاندی سے بھری ہوئی ہے دیگ، فوراً ڈھکنا بند کر دیا اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، وہ تو یہ تو ہے زمین کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمین میری نہیں، جب زمین میری نہیں تو یہ دیگ بھی میری نہیں، لہذا ڈھکنا بند کر کے مٹی اوپر ڈالنا شروع کر دی۔ آئیں ذرا ہم اپنا امتحان کریں، آپ اور میں ہوتے کیا کرتے؟ میرے تو کپڑے بھی بہت زیادہ ہیں، فوراً زمین پر بچھاتے، آپ اپنی قمیض اتار کے فوراً وہ سارا مال جلدی جو ہے وہ دیگ سے خالی کرنا شروع کر دیتے، اور اگر کوئی بہادر ہوتا، کوئی طاقتور ہوتا تو پوری دیگ ہی سر پہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، زمانے کا دستور۔ آج کل حالات ایسے ہی چلتے ہیں، چلتے ہوئے رستے سے موبائل کسی کا گرا وہ اٹھا لیا، چلتے ہوئے رستے میں کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو قیمتی وہ اٹھا لی۔ نام بندہ خدا اگر اٹھا لی تو ذمہ داری بن جائے گی، اور ذمہ داری وہ موبائل ہے 10,000 کا، اس کے اوپر خرچہ تیرا 20,000 ہو جائے، مالک تک پہنچانا واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کہنے لگا مولانا نے کہا تھا خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، اور دوسرا یہ زمین میری نہیں، جب زمین میری نہیں تو یہ مال بھی میرا نہیں۔ اپنے کام پہ چلا گیا، لکڑیاں کاٹیں، شام کا وقت ہوا، بازار گیا، وہاں پہ فروخت کر کے گھر پہنچا، کھانا کھانے کے بعد جب سونے کا پروگرام بنا نا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، آج ایک واقعہ ہوا تجھے سناتا چلوں۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے جب میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا فلاں مقام پر، کیا دیکھا کہ میرے ہاتھ سے کلہاڑا گرا، ایک آواز پیدا ہوئی، میں نے سوچا یہ آواز تو عادی نہیں ہے، گڑل ٹھم کوئی اس طرح کی آواز نکلی ہے، مجھے شک پڑا۔ جب میں نے مٹی ہٹائی تو نیچے دیگ تھی، اور دیگ کو جب کھولا تو اندر ہیرے تھے، جواہرات تھے، لولو مرجان تھے، سونا چاندی تھا، درہم و دینار تھا۔ بیوی نے تجسس کیا، پھر کہتا وہ میرا تھا ہی نہیں، وہ تیرا ہی تھا۔ مولانا صاحب نے کہا خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، زمین میری نہیں۔ بڑا شور کیا بیوی نے، بڑی کوشش کی، لیکن اس کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ کہنے لگا نہیں، مکمل عقیدہ ہے کہ جب مولانا صاحب نے کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہے۔ اللہ کرے ہماری بھی حالت ایسی ہو کہ جب کوئی ممبر حسینی سے، جب ممبر علوی سے، ممبر محمدی سے، ممبر زینبی سے کوئی کہنے والا بات کہے تو لوگ اس کے اوپر اعتماد کر کے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں۔ وہ مولانا، وہ ذاکر، وہ مولوی، وہ خطیب آپ کی جنت کا ضامن بن جائے گا۔ بیوی نے بڑا غصہ کیا، لیکن اس نے کہا سو جاؤ۔
یہ جو گفتگو تھی آپس میں، ساتھ جو گھر تھا وہ ایک یہودی کا تھا، اس نے گفتگو سنی کان لگا کے۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کان لگانا، دوسروں کی باتوں کو سننا، خواہ مخواہ تجسس، خواہ مخواہ جو ہے دوسروں کے کاموں میں دخالت کرنا، اداروں میں بھی ہوتا ہے اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، اس نے گفتگو سنی، کہنے لگا یہ مسلمان تو بڑا بے وقوف ہے، احمق لگتا ہے، اس کا تو عقل کام نہیں کرتا، اتنی قیمتی دیگ، اتنا قیمتی مال چھوڑ کے آ گیا۔ کہتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا ارادہ تبدیل ہو، صبح اٹھ کر یہ جائے دیگ کی طرف، میں راتوں رات وہ دیگ جا کے اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے اسباب مہیا کیے، وسائل اٹھائے اور وہاں پر پہنچا، جو وہ ایڈریس اس نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر میں نے دیگ دیکھی ہے۔ جاتا ہے، مٹی ہٹائی، کیا دیکھتا ہے؟ دیگ موجود۔ چہرے پر خوشی کے آثار ہوئے، واہ بھائی واہ، بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ اب اس دیگ کا ڈھکنا کھولا، جو یہ ڈھکنا کھولا کیا دیکھتا ہے؟ اس کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں، حشرات ہیں۔ فوراً ڈھکنا بند کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، یہ مسلمان تو بڑا سازشی ہے، یہ تو بڑا سازش گر ہے، اس نے تو بڑی پلان کی ہوئی ہے میرے بارے میں۔ اس کی پلاننگ یقیناً یہ ہوگی کہ میں جب وہ سونا چاندی اٹھانے لگوں گا یہ سمجھ کر تو سانپ مجھے ڈس لے گا، بچھو مجھے کاٹ جائے گا، وہ مجھے ڈنگ مارے گے، میں مر جاؤں گا، یہ میرے گھر کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ یہ سوچو بچار کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان تو بڑا ہوشیار ہے، اس کا میں علاج کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سر کے اوپر رکھا کپڑا، دیگ کو اپنے سر پہ اٹھایا، چلا اپنے گھر کی طرف، توجہ، چلا اپنے گھر کی طرف، پہنچا اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اپنے گھر کی سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اپنے مکان کی چھت پہ آیا، اپنے مکان کی چھت سے اس مومن کے گھر کی چھت کے اوپر آیا، چھت کے اوپر آ کر دیگ کو رکھا ایک طرف اور اوپر سے چھت کو توڑنا شروع کر دیا، چھت کو پھاڑنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے وہ دیگ انڈیلی۔ جب دیگ انڈیلی کیا دیکھتا ہے کہ ہیرے جواہرات نیچے گر رہے ہیں، لولو مرجان نیچے گر رہے ہیں، درہم و دینار نیچے گر رہے ہیں۔ فوراً دیگ کو پیچھے کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اوپر سانپ تھے، نیچے تو سارا واقعاً سونا چاندی ہیرے جواہرات موجود ہیں۔ جب پیچھے کرتا ہے دیکھتا ہے پھر سانپ بچھو ہیں، پھر دیگ کو انڈیلنا شروع کر دیا۔ جب دیگ کو پیچھے کرتا ہے سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں، جب انڈیلتا ہے تو ہیرے جواہرات، پوری دیگ انڈیل دی۔ وہ جو میاں بیوی دوسرے کمرے کے اندر، میرے ساؤنڈ والے برادران آپ بھی سن رہے ہیں نا، آتے ہیں تو یقیناً آپ سن رہے ہیں، مجھے بڑا یقین ہے خدا آپ کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بار عزیزان بزرگان جو بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، بعض کی جو ہے پارکنگ پہ ڈیوٹی ہے، بعض کی جو ہے وہ انتظامی حوالے سے نگہبان ہیں، محافظ ہیں، بعض جو ہے وہ رسیدیں کاٹ رہے ہیں، جو بھی جس مومن کی ڈیوٹی ہے وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اٹھے یہ دونوں، کہنے لگے یہ ہمارے کمرے میں آواز کیسی آ رہی ہے، یہ کوئی چھنکار کی آواز ہے۔ دونوں جب جاتے ہیں کمرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ چھت پھٹا ہوا ہے اور اوپر سے ہیرے جواہرات کی بارش ہو رہی ہے۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے او کرما لیے ہنج میں نرویک، یہ دیکھ وہ مولانا صاحب نے کہا تھا خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، یہ مال میرا ہے، وہ جو دیکھ ادھر تھی وہ مال میرا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیں یہ مال دیکھ کر وہ جو ان کو خوشی ہوئی، ہمیں بھی تو خوشی ہونی چاہیے۔ درود کے صدقے میں یہ جو ملا ہے۔ اب بات تو میری ختم ہو گئی، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو معقولہ، یہ جو لفظ ہے کہ خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، اس مومن کو چھت پھاڑ کے دیا، اگر آپ اپنا ورد بنا لیں تو آپ کو بھی چھت پھاڑ کے دے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے تو ہیں لنٹر کے مکان، شاباش شاباش، ہمارے تو گھر ہیں لنٹر کے، اور لنٹر کے ایک مکان پہ کم از کم 5-10 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے،
ادھر سے ہو سکتا ہے کہ 20-30 ہزار روپے آئیں اور ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ نہ میرے عزیزو، جس طرح میرے بزرگوں نے فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے، حقیقت کہی ہے، خدا چھت پاڑنے کا محتاج بھی نہیں، اور چھت پھاڑ کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذات غیب کے خزانے سے تجھے اس طرح عطا کر دے گی کہ تیرے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آل محمد پر، رسول اور اس کی رسول کی آل کے اوپر اگر درود پڑھنا اپنا ورد بنا لے تو خدا ہمارے فقر کو، ہماری تنگ دستی کو، ہماری غربت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا اور ہمیں غنی فرما دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جس شخص نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ حالات خراب ہیں، جب اس نے یہ تینوں نسخے سلام، سورہ اخلاص اور درود جب پڑھنا شروع کیا تو اس کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے۔ صرف بہتر نہیں ہوئے، تھوڑی ہی مدت کے اندر اس نے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دی، تھوڑے عرصے کے بعد اپنے ہمساؤں کی مدد کرنا شروع کر دی، تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ اتنا امیر بن گیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات اور مذہبی معاملات کے اوپر خرچ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا جتنے بھی تنگ دست ہیں، جتنے بھی حاجت مند ہیں، جتنے بھی بے روزگار ہیں، خدا رسول اور رسول کی آل کے اوپر درود کے صدقے میں ان کی یہ مشکلات حل فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی اللہ کے نبی کی، رسول فرما رہے ہیں اربۃ نفر لا يدخلون الجنہ، 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں، صرف جنت میں نہیں جا سکتے۔ کراچی بھی جا سکتے ہیں جی، حج پہ بھی جا سکتے ہیں، جس جگہ کبھی آپ نام لیں گے وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں سے پہلا شخص ہے شارب الخمر لو بجرعۃ، جو شراب پیتا ہے خواہ وہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر جگہ پہ جائے گا لیکن جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، سچا نبی فرما رہا ہے، میرے اوپر ناراض نہ ہونا جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، رسول کی ذات فرما رہی ہے تارک الصلاۃ لو برکعۃ، جو نماز نہیں پڑھتا خواہ وہ ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو، وہ جا سکتا ہے ہر مقام پر لیکن میری جنت میں نہیں آ سکتا۔ پریشان آپ ہو گئے ہوں گے، لازمی بات ہے، بہت سخت ہے، یہ واقعاً سخت ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ جس کی ایک رکعت بھی ضائع ہو جائے۔ مثلا صبح کی نماز نہیں پڑھی، 2 رکعت تو گئی، لیکن وہاں پہ خدا نے چھوٹ بھی دی۔ اگر تو تھکا ہوا تھا، تیری آنکھ نہیں کھلی، کوئی بات نہیں، اس کی قضا بجا لے گی۔ جوان ہے تو، تیری آنکھ نہیں کھلی، تھکا ہوا تھا، سفر سے آیا تھا، پورا دن تو ٹینٹ لگاتا رہا، تیرے بھائی کی شادی تھی، تو تھک گیا، تھکے ہوئے مومن پر وہ نماز جو صبح کی رہ گئی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، میری نماز ہے نا، میں نے تجھے معاف کیا ہے، فوراً ادا کر دے۔ لیکن کوئی بندہ پڑھے ہی نہیں، رات کو سوئے اس ارادے سے کہ میں نے 8:20 پہ اٹھنا ہے، 40 منٹ میں نہا دھو کے ناشتہ کر کے 9 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، اس سے بات ہے، اس بندے سے گفتگو ہے رسول کی کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور ہفتے کے بعد ایک جمعہ بھی آتا ہے، بعض لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا، جہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلتا، اور وہ یہ ہے کہ بروز قیامت کچھ چیزیں ہیں جو شکایت کریں گی، ان میں سے ایک شکایت کرنے والا عالم دین ہوگا، کہے گا خدایا میں تیری راہ پر مہاجر بنا تھا، میں نے اپنے ملک کو، اپنی بستی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو چھوڑا،
صحبتیں برداشت کی، میں نے علم دین حاصل کیا۔ خدایا 10 سال ہو گئے اس گاؤں میں رہتے ہوئے، کبھی کسی بندے کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک مسئلہ مجھ سے آ کے پوچھ لے۔ یہ عالم دین شکایت کرے گا خدا کی بارگاہ میں۔ دوسری چیز، قرآن شکایت کرے گا، خدایا اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھ تو لیا، سال کے بعد گھر کی صفائی کرتا تھا، اس کو جھاڑتا تھا، بس جھاڑ کے میں سمجھ رہا تھا کہ آج تو کھولے گا، لیکن نہیں، آج بھی نہیں کھولا، بس اوپر سے صرف مٹی کو ہٹایا ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے چوم کر عزت و احترام کے ساتھ مجھے پھر اسی روشن دان میں، اسی الماری میں، اسی لائبریری میں مجھے پھر رکھ دیا۔ تیسری چیز جو شکایت کرے گی وہ جناب سیدہ ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور ایک چیز مسجد ہے جو شکایت کرے گی، خدایا مجھے بڑا اچھا بنایا تھا اور بڑا بھی بنایا تھا، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ اسلامی مورچے ہیں یہ، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یقیناً آپ کی تو جو مسجد ہے وہ آباد ہے، میں نے دیکھا ہے، میں تو البتہ یہ جمعے والے دن جہاں پہ نہیں تھا، قبلہ صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جمعہ پڑھاؤ، وہاں پہ چلا گیا، لیکن میں نے یہاں پہ جمعہ پچھلے سال بھی پڑھا تھا۔ الحمدللہ مسجد مکمل طور پر فل ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے، بلکہ اب مسجد کم پڑ جاتی ہے۔ لیکن عام دنوں میں کیا حالات ہیں؟ صبح کی نماز پہ باہر سے تو میں نے تو کوئی بندہ نہیں دیکھا، مغرب کے ٹائم میں ہوتا نہیں ہوں، لیکن پتہ ہے مجھے کہ مومنین کم آتے ہیں۔ کوشش کریں مسجد شکایت نہ کرے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی۔ تارک الصلاۃ لو برکعۃ، دوسرا شخص جو جنت میں نہیں جا سکتا وہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ تیسرا کون ہے جی بندہ؟ فرمایا مانع الزکوٰۃ لو بحبۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جب اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، وہ خواہ بالکل تھوڑی کیوں نہ، ایک حبہ، ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نہیں دیتا، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چوتھا بندہ کون ہے جو جنت میں نہیں جا سکتا؟ جوان اپنا سر اٹھائیں، بچے اپنا سر اٹھائیں، بچیاں میری طرف توجہ فرمائیں۔ چوتھا بندہ جو جنت میں نہیں جا سکتا جوانوں، وہ ہے عاق الوالدین لو بلحظۃ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، خواہ ایک لحظے کا بھی اس نے نافرمانی کیوں نہ کی ہو، وہ ہر جگہ پہ جا سکتا ہے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتنا مقام ہے والدین کا۔ چلیں آگے چلیں جی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ بہت تفصیلاً گفتگو کی جائے۔ آپ تک پیغام پہنچ گیا، میں بھی ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہو ایک مفصل موضوع والدین پر ایک گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ انشاءاللہ ترتیب دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی جنت انتظار کر رہی ہے۔ جنت میں جانا نہیں، جانا اور ہے، ہم جا رہے ہیں، اللہ کرے ہمیں جنت مل جائے، دعا کرتے ہیں خدایا مجھے جنت دے دے، خدایا مجھے وہ باغات دے دے، خدایا وہ مجھے نعمات دے دے، ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ اور اگر جنت خواہش کرے، 4 قسم کے لوگوں کی جنت اشتیاق رکھتی ہے، مشتاق ہے، تمنا کر رہی ہے، خواہش کر رہی ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ میرے پاس آئیں۔ اور یقین کریں یہ جو بتانے لگا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث، یہ چاروں کی چاروں صفات آپ سب کے اندر موجود ہیں۔ ممکن ہے کسی کے اندر تھوڑی زیادہ، کسی کے اندر تھوڑی کم، لیکن ہیں سب کے اندر۔ اب سنیں، میں نے یہ جو ترتیب ہے یہ اس لیے بنائی، پہلے آپ کو ڈرایا ہے، اب آپ کو خوش کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ رسول کے لقب ہیں نذیر اور بشیر۔ پہلے ہے ڈرانے والا،
بعد میں ہے بشارت دینے والا۔ میں نے پہلے ڈرایا 4 قسم کے لوگ جنت میں جا نہیں سکتے، اب جو جا سکتے ہیں وہ آپ ہیں۔ پہلا بندہ جس کا جنت انتظار کر رہی ہے وہ ہے تال القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یقیناً آپ سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے لیے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ایک چھوٹا سا نسخہ دیتا چلوں۔ بزرگوں یہ بتائیں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے؟ بالکل قرآن ہے۔ کیا سورہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ قرآن ہے؟ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ویسے، لیکن یہی اگر اپنا ورد بنا لیں، ہر روز بسم اللہ پڑھا کریں، ہر روز سورہ الحمد پڑھا کریں، جنہیں صورتیں آتی ہیں قرآن کو کھول کے پڑھنا تو واجب نہیں نا، قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ آنکھوں سے زیارت ہو تو اور ثواب ہے، لیکن اگر جو حافظ ہیں ان کو قرآن کھولنے کی کیا ضرورت؟ بزرگ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ جب بھی کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھیں، جب سفر کرنے لگے بسم اللہ پڑھیں، جب سونے لگے بسم اللہ پڑھیں، جب ذبح کرنے لگے بسم اللہ۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسرا شخص جس کا جنت انتظار کر رہی ہے وہ ہے صائم شہر رمضان، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہے کہ جو ہی ہمارا بچہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوتا ہم اپنی اس بیٹی اپنی اس بہن کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ رہی ہے، ہمارا وہ بیٹا وہ ہمارا عزیز روزے رکھ رہا ہے۔ آپ نے روزے رکھے تھے نا؟ روزے رکھے تھے؟ شاباش۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات۔ یہ ہے دوسرا شخص کہ جس کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ دوستو عزیز اور بزرگوں، تیسرا بندہ جس کا جنت انتظار فرما رہی ہے، فرمایا حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، لغویات نہیں بکتا، گالیاں نہیں دیتا، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہیں دیتا، کسی کے بارے میں چغلی غیبت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں کسی کو اور کوئی خبریں نہیں سناتا، کہیں بیٹھے ہوئے کسی مومن کی توہین نہیں کرتا۔ یہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ خراب کیا ہوا ہے سب نے عورتوں کو، مرد بھی کم نہیں ہے۔ تھوڑی سی کوشش کیا کریں، جب دارے پہ بیٹھیں، ہوٹل پہ بیٹھیں، اپنے آفس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا خیال کیا کریں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ چوتھا شخص، پہلا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا جو روزے رکھتا ہے، تیسرا جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور چوتھا بندہ کہا مطعم الجیعان، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جو مہمان نواز ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو یہ اپنے گھر کی جتنی نعمتیں ہیں اس کو کھلانا پسند کرتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ جو مہمان آیا ہے میں اس کے سامنے آپ مجھے جو خدا نے دے رکھا ہے وہ اس کو میں کھلاؤں۔ یہ چاروں صفات آپ لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور زیادہ پائی جانی چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ کھانا کھلانے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، انسان کی زندگی بڑی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، مثلا صدقہ دینا، صدقہ دینے سے زندگی انسان کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ دعا کرنا، یہ جو یہاں پہ آ کر علماء و ذاکرین دعا کے کلمات کہتے ہیں، یہ مجلس کا حصہ سمجھ کر دعا کرتے ہیں تاکہ مومنین جو آئے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے، جو غائبین ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ اور ایک کام ہے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے پاس آنا جانا۔ یہ جو صلہ رحمی ہے، پھپھو کے گھر چلے گئے، ماموں کے گھر چلے گئے، بہن کے گھر چلے گئے، چچا کے گھر چلے گئے، یہ جو آنا جانا ہے نا اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اس سے بھی انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ عیادت کرنا،
مریض کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، وہ ہسپتال میں ہو یا گھر، وہاں جا کر اس کو تسلی دینا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، خدا انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن وہاں پہ جا کے بندہ کہے تجھے جو سانپ نے ڈسا ہے نا وہ بڑا زہریلا تھا، اب تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ تیرا پریشان ہے نا یہ تو بہت ظالم ہے بھائی، بڑا تو مشکل ہے، تم احتیاط تنبوں کرنی پوسی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عیادت کرنے سے انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اور مہمان نوازی کرنے سے بھی انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ کم کس سے ہوتی ہے؟ شراب پینے سے زندگی کم ہو جاتی ہے۔ عمر تھی 90 سال، 50 سال میں سفید لباس پہن کے چلا جائے گا، کچھ سمجھ آئیے جی؟ زنا کرنے سے عمر تھی 180 سال، 10 سال میں دنیا سے چلا جائے گا، اتنی کم ہو جاتی ہے۔ قتل کرنے سے اور قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دینے سے، وہاں تک جوڑنے سے بڑھتی ہے، یہاں پہ توڑنے سے کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ رشتہ داروں کے طرف نہیں جاتے، ان رشتوں کو نہیں نبھاتے، تو عمر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس ایک واقعہ سناؤں آپ کی زحمت تمام۔ یہ جو کھانا کھلانا، مہمان نوازی ہے، یہ انبیاء کا وتیرہ ہے، انبیاء کا شیوہ ہے، اور ہمارے تک یہ جو چیز پہنچی ہے وہ جناب ہاشم مہمان نواز تھے، جو بھی گزرتا تھا اس کو بلا کے اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے تھے، اور جتنے نبی گزرے ہیں سارے مہمان نواز، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جو مہمان نواز نہ ہو۔ عادت تھی، وتیرہ تھا کہ جہاں پر بیٹھتے تھے، آج کے دور کی اگر مثال دوں، اپنا ڈیرا، اپنی بیٹھک جی، اپنا گیسٹ ہاؤس، اپنا وہ جو فارم ہے، اس جگہ پر بیٹھتے کیوں تھے؟ تاکہ کوئی مسافر گزرے تو اسے اپنے دارے پر، اپنی بیٹھک پہ بلا کے کھانا بھی کھلاؤں، اور اگر اسے رہائش کی ضرورت ہو تو وہ آرام کر کل اپنا سفر شروع کرنا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ نبی، صاحب کتاب نبی۔ کون سی کتاب نازل ہوئی ان کے اوپر جی؟ تورات۔ شاباش۔ حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے پاس، اپنے حواریوں کے پاس، اپنے چاہنے والوں کے پاس، اپنے محبین کے پاس، اور ان کی تربیت کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک بندے کا دور سے گزر ہوا، حضرت موسیٰ نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھ کے اپنے صحابہ کو کہتے ہیں، میرے صحابہ، یہ بندہ جو جا رہا ہے نا، یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ صحابہ نے سنا، بندے کو غور سے دیکھا، تعجب کیا، اور بعض ہوتے ہیں نا پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، جو ہی ان کو کوئی خبر ملے نا تو وہ پھر فوراً آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک بندہ ایسے ہی تھا کہ اب خبر تو مجھے بڑی مل گئی ہے، اور اس بندے کو تو پتہ نہیں ہے، چلو میں جا کے بتاتا ہوں۔ کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ جو ہی اللہ کے نبی نے اپنی واعظ و نصیحت ختم کی، یہ اٹھا اور جا کر اس کو جا کے پیچھے سے پکڑا، اے بندہ خدا، کچھ تجھے خبر ہے؟ کہتا ہے کس قسم کی خبر؟ کہا کہ تو نے 3 دن کے بعد مر جانا ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، کہتا ہے تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جس نبی کی زبان سے سنا ہے نا، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، جب اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا تو نے مر جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تیرا شکریہ۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ یہ میری منت سماجت کرے گا کہ نبی کے ساتھ تیرے تعلقات تھوڑے بہتر ہیں، تو میرے لیے دعا کر لے، 1 مہینے میری زندگی بڑھا دے۔ اس نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، بس ختم کر دیا آپ کی زحمت۔ گھر آیا، اپنے نوکر کو بلایا، نوکر سامنے آئے، بتا بھائی ہمارے گھر میں کتنا اناج ہے، کتنی مال و دولت ہے، کتنی گندم پڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگا قبلہ، مالک، سردار، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کمرے بھرے پڑے ہیں، بہت زیادہ مال ہے۔ کہا پھر ایسا کر کہ کوئی پکانے والے نا 10-15 بندے بلا، جو پکائی کریں، جو پکائیں۔ مثلا نائی ہمارے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں سیراب کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، کبھی نمک تھوڑا تیز ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ بندے آگے جی، صبح سے لے کر شام تک کھانے پک رہے ہیں۔ پھر چند آدمیوں کو بلایا، جاؤ
اس پورے علاقے کے جتنے گاؤں ہیں ان میں منادی کر دو، اعلان کر دو، پیغام پہنچا دو کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے بن رہے ہیں، جس کا جو چیز چاہتا ہے آ کے کھائے۔ پیغام پہنچ گیا، کھانے والے آ گئے۔ اب میرا اپنا ایک انداز ہے، میں کہتا ہوں جس کو بریانی پسند تھی اس کے لیے بریانی موجود ہے، جسے قورمہ پسند ہے اس کے لیے قورمہ پسند ہے، جسے باربیکیو پسند ہے اس کے لیے باربیکیو۔ پانی تو نہیں آ رہا نا منہ میں؟ ہاں، یہاں بھی انشاءاللہ کبھی تو اہتمام ہوگا کھانے پینے کا، ہم مل کے کھائیں گے۔ زیغم صاحب مسکرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوئی ناشتے کا پروگرام، یا ہو سکتا ہے کبھی کوئی نیاز کا اہتمام، اور ہو سکتا ہے کوئی مومن ہی اپنے سر پر یہ ٹھان لے کہ ان مومنین کو میں نے بھی کھانا کھلانا ہے تاکہ میری بھی عمر لمبی ہو جائے۔ کھانے شروع ہو گئے پکنے، کھانے والے کھانا شروع کر دیا، صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک۔ کیا کہا تھا؟ 3 دن کے بعد مر جانا ہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، تیسرا بھی گزر گیا، چوتھا، پانچواں، 7واں دن آ گیا، بندہ نہیں مرا۔ وہ جس نے پیغام دیا تھا اس کا دور سے گزر ہوا، دیکھتا ہے دھوئیں نکل رہے ہیں، کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، نزدیک آیا، دیکھتا ہے کھانے پک رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، اور وہ بندہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا مر جائے گا، وہ کرسی کے اوپر بیٹھا نظارے کر رہا ہے۔ اس کے پاس نہیں گیا، سیدھا آیا اللہ کے نبی کے پاس۔ اے نبی مکرم، اے سچے نبی، آپ نے پیغام دیا تھا بندہ 3 دن کے بعد مر جائے گا، وہ تو ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے۔ کلیم اللہ سے کلام کرنے والے فوراً جو ہے اللہ سے رابطہ کیا، فون ملایا، خدا کی آواز آئی، موسیٰ کیوں پریشان ہے؟ خدایا تو نے مجھے پیغام دیا تھا، اپنی طرف سے تو میں نے پیغام دیا نہیں، اور وہ بندہ تو مرا نہیں ہے۔ توجہ رہے جملے پر، خدا کو جب کہا نا موسیٰ وہ بندہ مرا نہیں ہے، موسیٰ نے کہا وہ بندہ مرا نہیں ہے، خدا کی آواز ہے موسیٰ ان باتوں کو چھوڑ، مجھے اس کا کاروبار پسند آ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے دیتا رہوں اور وہ میری عوام کو، میری مخلوق کو کھلاتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کھانا کھلانے کی وجہ سے، مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ 3 دن کا سچے نبی نے کہا تھا، خدا نے ہی کہا تھا، لیکن کھلانے کی وجہ سے اس کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جب رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو لمبی عمر ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھا کر اپنے اصحاب کے ہمراہ مدینے کی گلیوں میں آ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ننھے حسین سامنے گلی میں جا رہے ہیں۔ چلتے ہوئے حسین کو دیکھا، رسول کے چہرے پر مسرت، مسکراہٹ، تبسم فرما رہے ہیں، حسین ہے میرا بیٹا، حسین ہے میرا نواسہ جو جا رہا ہے۔ اور ایک منظر دیکھا کہ حسین مولا و آقا کے پیچھے، چھوٹا سن ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بچہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جہاں پر مولا حسین رکتے ہیں یہ بچہ سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے، اور مولا حسین کے چہرے کی زیارت کرنا شروع کر دیتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ پھر مولا حسین چلتے ہیں، پھر مڑ کے پیچھے آ جاتا ہے، آگے نہیں چلتا، پیچھے چلتا ہے، جہاں مولا حسین رکتے ہیں پھر سامنے آ جاتا ہے۔ جہاں سے مولا حسین قدم اٹھاتے ہیں وہاں سے خاک اٹھا کر اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے۔ جہاں سے مولا حسین قدم اٹھاتے ہیں اس جگہ کو چومتا ہے۔ رسول نے یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کر کے پوچھتے ہیں، اے بچہ تو بتا، اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ بچے کی آواز آئی، میں مظاہر کا بیٹا، نام میرا حبیب ہے۔ میں
मुज़ाहिर का बेटा हबीब हूँ। हबीब ने जब अपना तारुफ कराया ना, रसूल ने दोबारा बोसे देने शुरू किए, आंखों से आंसू रवा हुए। जब रोना शुरू किया ना, सहाबा आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या वजह है? आपको तो खुश होना चाहिए था कि ये आपके हुसैन से इतनी मोहब्बत करता है कि हुसैन के पाँव की मिट्टी उठाकर अपने सर में डाल रहा है। इतनी मोहब्बत तो हमने कभी नहीं देखी, आपको खुश होना चाहिए था, और आप हैं कि आप रो रहे हैं। रसूल की आवाज आई, ऐ मेरे सहाबा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये हुसैन से मोहब्बत करता है, मुझे कोई ज़माना याद आ रहा है, मैं उस ज़माने को याद करके रो रहा हूँ कि ये ही बच्चा एक वक्त आएगा मेरे हुसैन पे अपनी जान निछावर कर देगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। सिवाय गम मजलूम करबला के कोई गम न देखो, आज़ादारो गम खारो। नरगे आदा के अंदर बतूल का बेटा घिर गया, करबला के अंदर मौला हुसैन ने डेरे लगाए हुए हैं। आज 6 मुहर्रम है ना, यही दिन था कि जिस दिन बहन और भाई बैठे हुए खेमे के अंदर और बीबी के कानों पर घोड़ों के टापों की आवाज आई, दिल दहल गया। अपने भैया से कहती है, हुसैन भैया ये घोड़ों के टापों की सदा कैसी है? मैं कहता हूँ बीबी ने कभी इतने घोड़ों की आवाजें नहीं सुनी थी। कहा हुसैन ये आवाज कैसी है? मेरे आका मौला की आवाज आती है, ज़ैनब बहन ये तेरे भाई के कातिल जमा हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह। बीबी ने रो के कहा, हुसैन अगर ये सारे तेरे दुश्मन जमा हो रहे हैं तो क्या तेरा कोई साथी नहीं? क्या तेरा कोई मददगार नहीं? क्या तेरी नुसरत करने वाला कोई नहीं कि जो तेरे बुलाने पे आए? मौला की आवाज आती है, ज़ैनब बहन है तो सही मेरे बचपन का साथी, जिसके साथ मैं मदीने की गलियों में खेलता रहा। हबीब है, लेकिन सोच रहा हूं अल्लाह जाने वो आए या ना आए, अल्लाह जाने उसकी क्या मसरूफियात हैं। ये जो जुमला मैं कहने लगा हूं ना, मैंने ये अपने जाकिरीन से सुना है, मुझे जातन बहुत पसंद है ये जुमला। मैंने किसी मकाम पे नहीं पढ़ा, लेकिन जाकिरीन से ये सुना है। वो फरमाते हैं कि बीबी ने कहा, हुसैन भैया खत तू लिख दे, दस्तखत मैं कर दूंगी। कहा हुसैन भैया अगर तेरे बचपन का साथी है तो मेहरबानी करना उसे अपना कासिद भेज कर बुला, खत तू लिख दे, दस्तखत मैं ज़ैनब कुबरा कर दूंगी। मेरा दिल ये कहता है बीबी ने इसलिए कहा होगा कि दस्तखत मैं करती हूँ ताकि हबीब को पता चल जाए हुसैन अकेला नहीं आया, अपनी बहनों को साथ लेके आया। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। कहा कि तू खत लिख, दस्तखत मैं कर दूंगी। शायद हो सकता है बीबी के दिल में यही ख्याल हो कि हो सकता है हबीब हुसैन का सुन के ना आए, लेकिन जब पता चलेगा ना ज़हरा की जाइयां बयाबानों में आ गई है, दस्तखत मैं कर देती हूँ ताकि हबीब आ जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हर आंख नम हो गई है। ऐ मेरे मिल्लत के बुजुर्गों जो बुजुर्ग बैठे हैं, खुदा आपको जनाबे हबीब की सीरत पर कारबंद रखे। मैं अपने बच्चों की तरफ से दुआ कर रहा हूँ, अपने भाइयों की तरफ से दुआ कर रहा हूँ, आपके बेटे आपके भाई आपकी बेटियों की तरफ से दुआ कर रहा हूँ। खुदा आपका साया शफकत अपने घर वालों के ऊपर कायम और दायम रखे। खत तू लिख, खत लिखा, कासिद को बुलाया, कासिद के हवाले किया खत। कासिद जा कूफा जाकर हबीब को मेरा सलाम भी कहे और ये खत उसे पहुंचा दे। जब ये कूफा के अंदर कासिद पहुंचा तो कूफा के हालात बहुत संगीन थे।
بالآخر حبیب کو ڈھونڈنے میں وقت لگا، پتہ چلا حبیب بازار میں گئے ہیں مہندی خریدنے کے لیے، داڑھی کے اوپر خضاب لگانے کے لیے حبیب گئے ہیں۔ آتے ہوئے حبیب کو قاصد نے سلام کیا، اے حبیب میرا سلام ہو، اپنا تعارف کرایا، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جو ہی سنا نا حسین کا قاصد ہوں، رکے نہیں حبیب، فوراً بڑھ کر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے قاصد کے پاؤں چوم لیے۔ او میرے مولا حسین کا قاصد ہے، میں کہوں گا جو حسین کے پاؤں کی مٹی کو چوم سکتا ہے، اپنے سر میں ڈال سکتا ہے، وہ قاصد کے قدموں کو کیوں نہ چومے؟ آ میرے آقا و مولا کا قاصد، آ میرے گھر، میں تیری خدمت کروں، میں تیری مہمان نوازی کروں۔ کہنے لگا نہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، حسین مولا نے یہ پیغام بھیجا ہے، مجھے اجازت دے۔ قاصد واپس چلا، اس نے وہ خط مولا کا لیا، اپنے سینے پر لگایا، اپنی آنکھوں پر لگایا، ہونٹوں پر لگایا، چوم کر اپنے گھر آیا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، مولا حسین کا خط لے کر اس کو پڑھنا شروع کیا۔ لکھا ہوا کیا تھا؟ پہلی سطر پہ جناب حبیب کی نگاہ گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، لکھا ہوا تھا من الحسین الغریب الى رجل الفقیر۔ یہ خط ہے غریب حسین کا، زمانے کے فقیر کے نام پر۔ جزاک اللہ۔ میرے جناب حبیب کہتے ہیں میرے آقا مولا اپنے آپ کو غریب کہتا ہے اور غلاموں کو فقیر کہتا ہے۔ من الحسین الغریب الى رجل الفقیر، یہ خط ہے ایک غریب کا اور زمانے کے ایک بہت بڑے عالم کے نام، جس کا نام ہے حبیب۔ رو پڑے حبیب، کمرے سے نکلے، روتی ہوئی آنکھیں دیکھی اس کی زوجہ نے۔ زوجہ آگے بڑھی، حبیب رو رہے ہو، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ کہا میرے آقا مولا کا خط آیا ہے۔ تڑپ گئی، کہتی میرے آقا کا خط آیا ہے، مجھے بھی سنا، کیا لکھا ہے؟ کہا تیرے آقا نے لکھا ہے میں کربلا آ گیا ہوں، بیابانوں میں آ گیا ہوں، میری بہنیں ساتھ ہیں، میری بیٹیاں ساتھ ہیں، میری مائیں ساتھ ہیں، حبیب مجھے مددگار کی ضرورت ہے، مجھے ناصر کی ضرورت ہے، حبیب میری مدد کر، کربلا آ۔ بیوی نے جب یہ جملے سنے، حبیب تو تیرا کیا پروگرام ہے؟ حبیب نے سر کو جھکایا، کہنے لگا میرے بیوی بچے ہیں، میرے کاروبار ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اے میری ماں اور بہنوں، کربلا کے اندر خواتین کا کردار سناؤں دو جملے، بڑا عظیم کردار ہے کربلا کے اندر خواتین کا۔ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو حسینی بنایا۔ جناب حبیب کی زوجہ کی آواز آتی ہے، حبیب گھوڑا اور تلوار مجھے دے، میں جاتی ہوں کربلا، تو پہن لے چوڑیاں، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین اپنی بہنوں کے ساتھ اور کربلا کے بیابانوں میں تجھے یاد کر رہا ہے اور تو بہانے بنا رہا ہے۔ حبیب کی آنکھوں سے آنسو رو رو کر کہتے ہیں، اے میری شریک حیات، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین میرا بچپن کا ساتھی، میں حسین کا رستہ چھوڑ دوں؟ جناب سعید کو حسینی بنانے والی زوجہ ہے۔ جناب وہب قلبی 9 دن کی شادی ہوئی تھی، 9 دن ہوئے شادی کو، اس کو حسینی بنانے والی اس کی ماں اور اس کی زوجہ ہے۔ جب 10 محرم کا دن تھا نا، 17 دن ہوئے تھے شادی کو، 25 سال عمر تھی۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ کی خواتین، آپ کی مرشدزادیاں، آقا زادیوں نے اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے سرداروں کی جو تربیت کی اور جو انہیں تیار کیا، آج آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا حسینی بنا، ایسا حسین کے باوفا بھائی کا وفادار بنا کہ ہاتھ میں علم ہو تو پھر قدم بڑھتے جائیں، گولیاں آئیں یا تیر آئیں، قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔
جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، جناب حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، غلام جا میرا گھوڑا کوفہ سے باہر لے کے جا، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ غلام چلا گھوڑا لے کر، جناب حبیب چھپتے چھپاتے جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر غلام کھڑا تھا، حالت کیا دیکھی، گھوڑے کے اندر اضطراب ہے، کبھی ہنہناتا ہے، کبھی پاؤں اپنے زمین پہ مارتا ہے، اور غلام نے باہیں ڈالی ہوئی ہیں گھوڑے کی گردن کے اندر اور رو رو کر گھوڑے سے بات کر رہا ہے، گھوڑا میرا سید و سردار آقا حبیب نہیں آیا نا تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے اوپر سوار ہو جاؤں گا، میں جاؤں گا کربلا، میں جا کر مولا حسین کی نصرت کروں گا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب حبیب نے یہ منظر دیکھا نا، رو کر کربلا کی طرح منہ کر کے کہتے ہو میرا غریب مولا، اب غلام بھی تیرے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ گھوڑے پر آئے، چلے کربلا کی طرف۔ مولا حسین نے اپنے اکبر بیٹے کو بلایا، اکبر میرے قریب آ، جا اکبر، اونو محمد کو بلا، قاسم کو بلا، میرے عباس کو بلا کے لے آ۔ سامنے آئے، میرے آقا کی آواز آتی ہے، عباس میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے، جاؤ نا ذرا اس مقام پر، اونچی مقام پر کھڑے ہو جاؤ، حبیب کا استقبال کرنا ہے، اور جب حبیب سامنے آئے نا مجھے بھی اشارہ کر دینا، میں خود آ کر حبیب کا استقبال کروں گا۔ کھڑے ہیں بنی ہاشم کے جوان، دور سے آتے ہوئے ایک گھوڑے سوار کو دیکھا، دھوڑ پھٹی، سامنے جب آئے دیکھتے ہیں حبیب ہیں، ادھر سے مولا حسین بھی چلے، حبیب نے منظر دیکھا، بنی ہاشم کے جوان اور مولا حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا کر مولا حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، رو کے کہتے ہو مولا غلاموں کا استقبال کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ کسی کو پردیس میں مدت کے بعد بھائی نہ ملائے، بچھڑا ہوا بھائی مدت کے بعد یا بچھڑا ہوا دوست مدت کے بعد وہ پھر ایک دوسرے کو اپنے دکھ سناتے ہیں۔ مولا حسین نے جناب حبیب کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور رو کے کہا حبیب مجھ سے نانا کا مدینہ چھڑا دیا، حبیب مجھے حج نہیں پڑھنے دیا، حبیب 7 محرم کو ہمارا پانی بند ہو گیا، حبیب میری بہنیں ساتھ ہیں، میری مائیں ساتھ ہیں، میرے بچے ساتھ ہیں، حبیب میں تنو تنہا رہ گئی۔ روتے رہے حسین اور رو رو کے کہہ رہے حبیب تو میرا مہمان ہے اور میں تجھ سے شرمندہ ہوں، میں حسین کے پاس تیری خدمت کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ جب فوج حسینی کو پتہ چلا نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، صدا پہنچی خیموں کے اندر، عالیہ بی بی کے کانوں پہ اللہ اکبر کی صدا آئی، بی بی فضہ کو بلایا، اماں ذرا پتہ کرنا کہیں جنگ تو نہیں شروع ہو گئی، نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی ہے۔ اب جناب فضہ جو آئی نا کیا دیکھتی ہیں کہ فوج حسینی خوش ہو رہی ہے، مسرت کے آثار دیکھے اور بڑی حبیب کے اوپر نگاہ، حبیب کے اوپر نگاہ پڑی، فوراً واپس آ کے کہتی ہے اے بطول کی بیٹی تیرے بھیا حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز ہے فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ جناب فضہ نے آ کر حبیب کے دامن کو پکڑا، اے حبیب او خوش آمدید، او زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے۔ رو کر حبیب کی آواز آتی ہے او میری مرشد زادی، او میری آقا زادی اتنی غریب ہو گئی ہے غلاموں کو سلام کر رہی ہے۔ جزاک اللہ خدا غم شبیر کے علاوہ
کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، آپ کے مریضوں کو خدا صحت دے، آپ کے مرحومین کے خدا درجات بلند کرے۔ عزادارو آئے خیموں کی طرف۔ 10 محرم کی رات مولا حسین نے لشکر کو تقسیم کیا 2 حصوں میں، ایک طرف انصار، ایک طرف بنی ہاشم کے نوجوان۔ پورے لشکر کا سردار جناب عباس کو بنایا۔ عباس تو پورے لشکر کا سردار ہے، تو اس لشکر کا علمبردار ہے۔ اور پھر کہا کہ تیرا کام، اور جناب حبیب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کہا یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ بنی ہاشم ہے، یہ انصار ہے۔ انصاروں کی سربراہی حبیب کو دی اور بنی ہاشم کا سربراہ بنایا جناب عباس کو۔ 10 محرم کا دن آیا، حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے جانثار جانے لگے۔ ایک سوال حل کرتا جاؤں، بچے پوچھتے ہیں، جوان پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیں سارے شہید تو 10 محرم کو ہوئے ہیں، سارے شہید تو 10 محرم کو ہوئے ہیں، پھر یہ آپ نے کیوں ترتیب بنائی ہے کہ پہلے آپ اصحاب کی شہادتیں پڑھتے ہیں، پھر بنی ہاشم کی شہادتیں پڑھتے ہیں، پھر مولا حسین کا غم کرتے ہیں؟ ہم جواب دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، واقعاً 10 محرم کو سارے شہید ہوئے، لیکن ایک دن میں ہم سب کو رو نہیں سکتے۔ ایک دن میں ہم سب کو رو نہیں سکتے، اس لیے پہلے اصحاب کو روتے ہیں، پھر بنی ہاشم کے جوانوں کو روتے ہیں، اور 10 محرم کو فقط زہرا کے لال کو۔ آج اصحاب کا ذکر کر رہا ہوں۔ 10 محرم کا دن جناب حبیب مولا حسین کے سامنے آئے، عمر 90 سال سے زیادہ، آبرو جو ہیں وہ ڈھلک کے نیچے آئے ہوئے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے۔ حبیب آئے، کہتے ہیں آقا مولا حلی رخصا، مجھے اب اجازت دیں میں بھی آپ کے اوپر آپ پر جان نچھاور کر دوں۔ میرے آقا مولا کی آواز آتی، حبیب تو بوڑھا ہے، تیرے اوپر جہاد ساکت ہے، اگر تو جہاد نہ کرے میں راضی، میرا بابا راضی، میرا جد رسول راضی، میری ماں بطول راضی۔ رو کے حبیب کہتا ہے نہیں مولا، اس کا مطلب ہے کہ میں زندہ رہوں آپ شہید ہو جائیں۔ اچھا حبیب جا اللہ کے حوالے۔ حبیب گھوڑے پہ آئے، گھوڑے پہ آنے سے پہلے حبیب نے اپنے آبروؤں کو باندھا، اپنی کمر کو باندھا، کمر سیدھی کی، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، چلنا شروع کیا میدان کی طرف۔ آئے میدان کے اندر، آواز دے کے رجز پڑھ کے کہتے ہیں لوگو ظالمو مجھے پہچانو، میں حبیب مظاہر کا بیٹا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو کے لڑو۔ حبیب نے حملے کرنے شروع کیے، نہ جانے کتنے لعینوں کو فنار کیا، حبیب کے جسم کے اوپر زخم لگنے شروع ہوئے۔ ایک وقت آیا، ایک لعین نے چھپ کے جو وار کیا، جناب حبیب اپنے گھوڑے کے اوپر نہیں سنبھلے، منہ کے بال آئے زمین کربلا کے اوپر، آتے ہوئے زمین پر رو کر کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، او میرا آقا میں حبیب کا آخری سلام۔ جزاک اللہ۔ رونے کے دن ہیں، خدا آپ کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو سینوں پہ ہاتھ لگ رہے ہیں یہ جا کر مولا حسین کی زری کو لگے۔ ایک اور جملہ کہوں، جو یہ ہاتھ سینے پہ لگ رہے ہیں یہ ان سینے کی یاد میں لگتے ہیں جو سمو کے نیچے آگے۔ اللہ اکبر۔ حبیب لڑتے لڑتے زمین پر آئے، مولا کو سلام کیا، مولا آئے، حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں حبیب نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جناب حبیب نے کہا ہوگا مولا اس گود
تو سکینہ بیٹھتی ہے، مولا اس گود میں تو میری مرشد زادی بیٹھتی ہے، میں کیسے سر رکھوں؟ اور دوسری وجہ بتاتے ہیں، حبیب نے کہا مولا آج میرا سر آپ کی گود میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سر کو کون گود میں لے گا؟ حبیب کی حالت جب یہ دیکھی جناب مسلم بن اوسجہ نے، یہ بھی بزرگ ہیں، قریب آ کر حبیب کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں حبیب، مرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کرے، حبیب کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو بیان کر۔ جناب حبیب نے اپنا سر اٹھایا، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے اوسی کا بہادر رجل، اے مسلم او میرے آقا کا ساتھ نہ چھوڑنا، جزاک اللہ، میرے آقا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عزادارو، میں نے بتایا دو حصوں میں تقسیم تھا لشکر، ایک کے سردار حبیب، دوسرے کے سردار جناب عباس۔ اور جب جناب حبیب زین سے اترے، میرے مولا کے چہرے پر موت کی زردی آ گئی، لیکن کوئی اعلان نہیں کیا۔ لیکن جب نہر فرات پر عباس زین سے گرا، چہرے پر موت کی زردی بھی آئی اور اعلان بھی ساتھ کیا، الان ان کا سرا ظہری، اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی بھائیوں کی کمر کا زور ہوتے ہیں، اور بھائیوں عباس جیسا، اور جس کے سہارے پر زینب ام کلثوم مدینہ سے چلی تھی۔ بس آخری جملے، اگر مولا حسین کے چہرے پر موت کی زردی آئی، کیا بہن کے یا بیٹے کے چہرے پر بھی موت کی زردی آئی یا نہیں؟ ہاں عزادارو، 11 محرم کا دن ہے، بی بی سوار ہو چکی ہے ناکہ کے اوپر، کیا دیکھتی ہے؟ بھتیجے سید سجاد کے موت کی زردی چہرے پر عیاں ہوئی، اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، آ کر بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہے او میرے نانا کی نشانی، او میرے بابا کی نشانی، او میرے بھیا حسین کی نشانی، کیا ہو گیا سجاد، میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ سنو گے عزادارو جملہ، میرے مولا رو کے کہتے اماں، دنیا کا کوئی غریب سے غریب بیٹا ہو، اس کا باپ مر جائے، وہ غسل بھی دیتا ہے، وہ کفن بھی پہناتا ہے، وہ دفن بھی کرتا ہے، اماں او میں دنیا کا پہلا غریب بیٹا، او میرا بابا کربلا کی زمین پہ پڑا ہے، او میں قیدی ہو کے شام۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا من ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الہی پالنے والے پروردگارہ، آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ولولۂ اون محمد پیدا فرما، ہمارے جوانوں کے سینوں میں جناب علی اکبر کی جوانی منتقل فرما، ہمارے بزرگوں کو جناب حبیب جیسا جوش اور جذبہ عطا فرما، میری ماں اور بہنوں کو سیرت جناب سیدہ، سیرت جناب زینب کبریٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پالنے والے پروردگارہ،
جتنے مومنین حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، پالنے والے ان کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے گھروں کی جتنی مشکلات ہیں پوری فرما، میری مائیں اور بہنیں جو پردوں میں بیٹھی ہیں ان کے سرداروں کی زندگیاں دراز فرما، ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، انہیں اپنے بہن بھائی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی پالنے والے پروردگارا، ماہ محرم کے اندر جہاں جہاں بھی عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، اللہ والے سب کی جان مال عزت کی خود حفاظت فرما، جتنی بھی نظر و نیاز ہے، جتنی نواخانی ہے، ماتمداری ہے، سبیلے ہیں، جتنے بھی اہتمام ہیں پالنے والے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پالنے والے اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے یاران و انصاران میں سے معشور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین۔